جو لوگ دم اور تعویذ کو جائز نہیں کہتے تو وہ روایات پیش کرتے ہیں جن میں اس کو شرک بتایا گیا ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں روایات دو طرح کی ہیں۔ بعض روایات ایسی ہیں کہ اس سے دم اور تعویذ کا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے، بعض روایات ایسی ہیں کہ اس سے دم اور تعویذ کا ناجائز اور شرک ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو جو ہر قسم کے دم اور تعویذ سے گزرتے ہیں تو وہ ایسی احادیث اور روایات لوگوں کے سامنے بھی آتے ہیں جس میں اس کو شرک کہا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو شرک ہے اس کو شرک سمجھو، جو جائز ہے اس کو جائز سمجھو۔ دیکھیں، دم اور تعویذ سے علاج کرنا اور مرض سے شفا چاہنا یہ طریقہ علاج ہے اور سبب کے درجے میں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات مؤثر شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح سے دیکھیں، جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جانے کے بعد دوائی استعمال کرتا ہے، دوائی کے بارے میں یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ مؤثر بھی ذات ہے، کسی نے شفا دینی ہے، بلکہ مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ بھئی سبب کے درجے میں اس کو اختیار کر رہے ہیں، شفا اللہ نے دینی ہے۔ جس طرح دوائی انسان ڈاکٹر سے لیتا ہے اور علاج کراتا ہے اور بطور سبب کے اس کو اختیار کرتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، بطور سبب کے اگر آدمی اس کو اختیار کرے تو جائز ہے۔ پھر دیکھیں جس طرح ادویات ہیں، بعض ادویات ایسی ہیں کہ ان کا استعمال ہم بھی کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، جس طرح کہ وہ ادویات جن کے اندر حرام اشیاء استعمال ہوئی ہیں۔ حرام اشیاء کو بطور علاج کی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ حلال اشیاء سے علاج کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اب اسی طریقے سے تعویذ اور دم کے بارے میں بھی روایات دو طرح کی ہیں، بعض سے جائز ہونا معلوم ہوتا ہے اور بعض سے ناجائز ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو آدمی ناجائز ہونے والی روایات کو ہر معاملے پہ فٹ کرتا ہے اور مطلقاً اس کو شرک بتاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جو بھی آدمی ڈاکٹر سے دوائی لینے جاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ کیا اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت کی ذات شفا دینے والی نہیں ہے؟ تو پھر ڈاکٹر کے پاس جا کر اس نے شرک کیوں کیا ہے؟ بھائی جس طرح یہ سوچ غلط ہے، اسی طریقے سے یہ دوسری سوچ بھی غلط ہے کہ دم اور تعویذ قرآن و سنت کے مطابق اگر ہے، وظائف اس کے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہیں، تو اس پر فتویٰ بازی بھی اسی طرح غلط ہے۔ حرام اشیاء سے علاج آپ نے منع قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ناجائز تعویذ اور دم ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی، اس کو مؤثر بالذات سمجھا گیا۔ مشرکین مکہ کی طرح خاص منکے اور موتی وغیرہ گھونگے سکیاں استعمال کرتے تھے، ان کو مؤثر بالذات سمجھتے تھے۔ اگر اس طرح کا معاملہ اس نے کیا ہے اسی سوچ کے ساتھ تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ناجائز کو ناجائز سمجھے اور جائز کو جائز سمجھے۔